نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے واجب القدر بھائیو، دوست، بزرگوں، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ اپنے ساتھ بہت سی قربانیوں کی داستانیں لے کر آتا ہے۔ اسی مہینہ کی پہلی تاریخ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اسی مہینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان سمیت کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ 4 شعبان سن 5 ہجری کو ان کی ولادت ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ولادت پر بہت خوش ہوئے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے پہلے سے بشارتیں دی تھی۔ سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکم مادر میں تھے، اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر آپ کی گود میں رکھا گیا ہے۔ انہوں نے یہ خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فاطمہ کو بیٹا دیں گے جو مجھے بہت پیارا ہوگا، اور اس کے بعد اس بیٹے کو مسلمان اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں گے، مجھے یہ دکھ پہنچائیں گے۔ اس بات کی بھی اس میں اطلاع ہے کہ وہ میرا نواسا مسلمانوں کے ہاتھوں سے شہید ہوگا، قتل کیا جائے گا، ایمان والے اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کریں گے۔ اسی خواب کے بعد سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے 10 مہینہ اور 10 دن بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے لعاب دہن سے گھٹی لگائی۔ اس کے بعد 7ویں روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ فرمایا، ایک مینڈا ذبح کیا، اور اسی طرح حضرت حسین کے بال منڈوا کر ان بالوں کی برابر چاندی صدقہ اور خیرات فرمائی۔ ایمان والوں کو بتلا دیا کہ اللہ رب العزت جب بھی تمہیں بیٹے دیں، جب بھی تمہیں اولاد دیں، تو اس اولاد کی خوشی اس طریقے سے منایا کرو جیسا کہ میں منا رہا ہوں۔ اولاد کی خوشی یہ نہیں ہے کہ تم ڈھول کی تھاپ پر ناچنا گانا شروع کر دو۔ اپنی اولاد کہ جس کو اللہ رب العزت نے تمہیں مسلمان کے روپ میں کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، ہر بچہ اللہ رب العزت ایمان والا، اسلام والا، ایک جنت کا پھول بنا کر بھیجتے ہیں، لیکن اس کے ماں باپ اس کے اوپر ڈھول بجانا، اس کو گانے سنانا شروع کرتے ہیں۔ کرتے کرتے اس بچے کو یہودی یا عیسائی یا نصرانی اللہ رب العزت کا باغی بنا دیا جاتا ہے۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نرینہ اولاد نہیں فرمائی، آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو بیٹوں کی خوشی نوازوں کی صورت میں دی۔ سیدنا حسن اور حسین کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیدائش کی خوشی اس طرح منائی کہ ان کا عقیقہ فرمایا، ان کے بال منڈوا کر خیرات فرمائی، اور ان کے کانوں میں آذان دے کر اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی۔ یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ ان کا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا ان کے والد محترم نے ان کا نام حرب رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرب نام اچھا نہیں ہے، ان کا نام حسین رکھا جائے۔ روئے زمین پر سب سے پہلا یہ بچہ تھا جس کا نام حسین رکھا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام تجویز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اپنے نواسے بہت زیادہ عزیز تھے، آپ کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا روزانہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آ کر اپنے نواسوں کو دیکھ کر جاتے تھے اور ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ان کو اپنی گود مبارک میں اٹھایا کرتے تھے، کبھی اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حضرات حسنین کریمین حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہوا کرتے تھے۔ آپ جب نماز ادا فرمایا کرتے تھے تو رکوع کی حالت میں یا آپ کی ٹانگوں میں آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ٹانگوں کا فاصلہ زیادہ فرما لیتے تھے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ جب یہ سجدے میں جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر یہ سوار ہو جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی محبت میں اپنے سجدے کو طویل فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ ہم بنو قینقاع کے بازار سے واپس آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں تشریف لے گئے اور آل بیت میں سے حضرت حسین اور حضرت حسن کو اپنی گود میں لے کر فرمایا، لوگوں سنو یہ میرے آل بیت ہیں اور میرے آل بیت میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب یہ حسن اور حسین ہیں، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اے اللہ جو حسن اور حسین سے محبت کرے ربا تو اس سے بھی محبت کرنا، جو ان سے بغض رکھے اے رب تو ان سے بغض رکھنا، ان سے نفرت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف کے ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مسجد نبوی شریف میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں، سرخ رنگ کے انہوں نے جبے پہنے ہوئے ہیں، کرتے پہنے ہوئے ہیں، جو کہ لمبائی کی وجہ سے بار بار ان کے پاؤں میں اٹک رہے ہیں اور پاؤں میں پھنسنے کی وجہ سے بار بار یہ زمین پر گر جاتے ہیں، پھر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، بار بار اپنے نواسوں کو لڑکھڑاتا ہوا گرتے ہوئے دیکھا، دل بے قرار ہو گیا، دل بے چین ہو گیا، محبت کے اندر خطبہ چھوڑ کر ممبر سے نیچے اترے، ان دونوں کو اپنے ساتھ اٹھا کر ممبر پر بٹھایا، پھر خطبہ ارشاد فرمانے لگے اور کہنے لگے، لوگوں سنو، رب نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد کی محبت تمہیں فتنے کا شکار کر دیتی ہے، یقیناً اولاد کی محبت بہت ہوتی ہے۔ دیکھو میں نے اپنے بچوں کو دیکھا چلتے ہوئے آ رہے ہیں، لڑکھڑا رہے ہیں، بار بار گر رہے ہیں، تو میرا دل بے چین ہو گیا اور میں بے قرار ہو کر اپنا خطبہ چھوڑ کر ان کو اٹھانے کے لیے چلا گیا۔ یہ محبت تھی ان سے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، حذیفہ کیوں ساتھ چلتے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ آپ کی معیت کے اندر چند قدم چلنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ فرمانے لگے میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی، آپ نے چادر اتاری تو چادر کے اندر آپ کے دونوں کندھوں پر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے مجھے فرمایا حذیفہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، وہ ایسا فرشتہ تھا جو آج تک میرے پاس نہیں آیا۔ اس فرشتے نے مجھے آ کر کہا اللہ رب العزت کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا بتاؤ کیا پیغام ہے؟ اس فرشتے نے کہا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ حسن اور حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار بنا دی گئی ہے۔
مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بشارت ملی ہے، یہ پیغام ملا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت محبت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرہ مبارک سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جسم مبارک پر ایک سرخ رنگ کی دھاریوں والی بہت خوبصورت اور منقش چادر ڈالی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں بیٹھے تھے کہ آپ نے چادر زیب تن فرمائی ہوئی تھی۔ فجا حسن، اچانک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی چادر مبارک میں لے لیا۔ ثم جاء حسین، پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ فادخل معه، آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ ثم جاء علی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، آپ نے ان کو بھی اپنی چادر مبارک میں لے لیا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائی، آپ نے ان کو بھی اپنی چادر مبارک میں لے لیا، اور پھر اپنے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اللہ رب العزت سے دعا فرمائی۔ ایمان والوں کو یہ دعا بتلا دی، ایمان والوں اپنے گھر سے محبت ہو، اپنے گھر والوں سے محبت ہو تو رب سے ان کے لیے کیا مانگا کرو، رب سے ان کے لیے دولت جاگیریں مانگنے کی بجائے خیر مانگا کرو۔ پیارے آقا نے ہاتھ اٹھائے، فرمانے لگے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا ربا یہ میرے گھر والے ہیں، میرے اہل بیت ہیں، فاذهب عنهم الرجس، ربا ان سے غلاظتوں کو، دنیا کی گندگیوں کو، دنیا کی محبت کو، دنیا داری کو دور فرما دینا۔ فطہرہم تطہیرا، ربا ان کو پاک دامن بنا دینا، ان کی آنکھوں میں حیا ہو، ان کے جسم با کردار ہو، ان کے دلوں میں غیرت ہو، ربا ان کو با حیا با کردار، ان کو صاف ستھرا بنا دینا۔ پیارے آقا نے اپنی فاطمہ کے لیے، اپنے حسن اور حسین کے لیے رب سے سونا اور چاندی کی جاگیریں نہیں مانگی، بڑے بڑے پلاٹ نہیں مانگے، رب سے یہ مانگا کہ ربا ان کو حیا دے دینا، ان کو پاک دامنی دے دینا، ان کو حیا اور ان کو نجاست سے پاک کر دینا، ان کو بہت خوبصورت اور پیارا بنا دینا۔ پیارے آقا نے ان کے لیے دعا کی، رب نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ قیامت تک اہل بیت میں سے سب سے زیادہ پیارے حضرت حسن اور حسین، اور روئے زمین پر سب سے زیادہ پاک دامن اور پاکیزہ اہل بیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ پیارے آقا نے دعائیں فرمائی، دعائیں ان کے حق میں قبول ہوئی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پیارے آقا کی زندگی ان کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہوئے گزر گئی۔ کبھی پیارے آقا ان کو لوریاں سنا رہے ہیں، کبھی پیارے آقا ان کی انگلی پکڑ کر ان کو چلا رہے ہیں، کبھی پیارے آقا ان کو گود میں لٹا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت حسین رو رہے ہیں، زور زور سے رو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بے قرار بے چین ہو گیا، پوچھنے لگے فاطمہ بتاؤ حسین کیوں روتا ہے؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ حسین کو پیاس لگی ہے۔ فرمایا جلدی فاطمہ پانی لاؤ، اس لیے کہ جب حسین روتا ہے تو میرا دل کانپ جاتا ہے، میرے دل کو کچھ ہوتا ہے، اس کو مت رونے دو، اس کے لیے جلدی سے پانی لے آؤ۔ فاطمہ کہنے لگی میں پانی لینے کے لیے دوڑی، لیکن پیارے آقا بے چین ہو گئے، پیارے آقا کو حسین کا رونا دیکھا نہیں گیا، اپنی زبان مبارک نکال کر حسین کے منہ میں دے کر اس کو چسوانے لگے تاکہ حسین کی پیاس بجھ جائے۔ پیارے آقا نے اپنی زبان چسوائی اس حسین کو کہ جس کا رونا پیارے آقا کو، پیارے آقا کے دل کو گوارا نہیں تھا۔ یہ حضرت حسن اور حسین تھے۔ پیارے آقا دنیا سے رخصت ہو گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، ان کا بچپن تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کو بہت محبوب تھے، سیدنا صدیق اکبر ان کو اپنے ساتھ لے کر چلا کرتے تھے، ان سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق کا دور خلافت آیا، یہ تھوڑے تھوڑے باشعور ہو گئے، سیدنا عمر فاروق بھی ان سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے اور ان سے کہا کرتے تھے حسن اور حسین تم وہ ہو، تمہارے خاندان کی برکت سے رب نے ہمیں عزت دی، رب نے ہمیں اسلام دیا، یقیناً تم ہمارے سردار ہو۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمن کے بادشاہ نے چند قیمتی حلے بھیجے، کپڑے بھیجے، حضرت عمر فاروق نے وہ بیت المال میں دیے کہ جاؤ ایمان والوں میں تقسیم کر دو، وہ کپڑے تقسیم کر دیے گئے۔ حضرت عمر فاروق باہر نکلے، دیکھا کہ مسلمانوں کے بچے وہ قیمتی کپڑے پہن کر، وہ حلے پہن کر پھر رہے ہیں، لیکن حضرت حسن اور حسین نے وہ حلے نہیں پہنے ہوئے، وہ کپڑے نہیں پہنے ہوئے۔ پوچھا گیا کہ بتاؤ حسن اور حسین کو دیے، بتایا گیا کہ وہ ختم ہو گئے، حسن اور حسین کو نہیں
دیے گئے۔ حضرت عمر فاروق کا دل بہت دکھا، فرمانے لگے مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ یمن کے بادشاہ کو خط لکھا، اس کو حکم دیا کہ اسی قسم کے کپڑے روانہ کرو، اسی قسم کے کپڑے آئے، حضرت حسن اور حسین کو پہنائے گئے۔ تب سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ اب میری آنکھیں جا کر ٹھنڈی ہوئی کہ پیارے آقا کی اولاد، پیارے آقا کے پیارے نواسوں کو وہ قیمتی کپڑے پہنائے گئے۔ سیدنا عمر فاروق کو ان سے بہت محبت۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، یہ جوان ہو گئے، اللہ کے راستے میں جہاد کے قابل ہو گئے۔ سیدنا عثمان غنی کے دور خلافت میں بڑی بڑی مہمات کے اندر حضرت حسن اور حسین شریک رہے، اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا وقت آیا، سیدنا عثمان غنی کے دروازے پر جو لوگ پہرا دے رہے تھے ان میں حضرت حسن اور حسین بھی موجود تھے، اور باغیوں نے ان کو زخمی کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو پار کیا، آپ کی دہلیز پر قدم رکھا۔ حضرت حسن اور حسین کو اس وقت زخمی کیا گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ مسلمانوں کے اندر فتنے جنم لے چکے تھے، خارجیت کا فتنہ اور بہت قسم کے فتنے مسلمانوں میں آ چکے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم رکاب رہے، ہم سفر رہے، ان کے معاون رہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روزے کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ سیدنا علی کے بعد سیدنا امیر معاویہ کا دور خلافت آیا، ان کے دور خلافت میں بھی سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیٹھ تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب المرجب سن 60 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد امارت یزید بن معاویہ کو ملی۔ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید جب خلیفہ بنا تو اس کی خلافت پر ایمان والے متفق نہیں تھے، اور اس وقت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی خلافت کو قبول نہیں فرمایا، انہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اور یہ اس وقت مدینہ المنورہ میں قیام فرماتے۔ مدینہ المنورہ کے والی اور گورنر ولید بن عتبہ تھے، جن کو یہ کہا گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ولید کے نام پر بیعت لو اور ان کی خلافت کو تسلیم کرنے کا کہو۔ ولید بن عتبہ نے حضرت حسین سے کہا کہ آپ ولید کی خلافت کو تسلیم کر لیں۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ مجھے کچھ وقت درکار ہے کہ میں کچھ حالات کو دیکھوں گا، اگر ولید اللہ رب العزت کے احکامات کو ماننے والا ہوا، اگر یزید اللہ رب العزت کے احکامات کی فرما برداری کرنے والا ہوا اور روئے زمین پر رب کے نظام کو قائم کرنے والا ہوا تو ضرور اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، لیکن اگر وہ حرام کو حلال کرنے والا اور حلال کو حرام کرنے والا، رب کے احکامات کا مذاق اڑانے والا اور روئے زمین پر رب کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والا ہوا تو حسین اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا۔ حضرت حسین نے مہلت مانگی۔ ولید بن عتبہ اچھا انسان تھا، اس نے حضرت حسین کو مہلت دی، لیکن اس وقت کے جو شرارتی لوگ موجود تھے انہوں نے ولید سے کہا، مروان وغیرہ، انہوں نے ولید سے کہا کہ تمہیں حضرت حسین کو قتل کر دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ کل بغاوت کو جنم دیں گے۔ ولید بن عتبہ نے کہا، ظالمو، تم مجھے اس شخص کو قتل کرنے کا کہتے ہو جو روئے زمین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہے۔ خدا کی قسم، جس کی تلوار پر حسین کا خون ہوگا، قیامت کے دن رب اس سے کسی سوال کیے بغیر اس کو جہنم میں اونھے منہ لے جا کر پھینکے گا۔ اس لیے میں یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ میں حضرت حسین کو قتل کروں یا ان کو قید کروں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، جیسے صحابہ کرام نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ مدینہ المنورہ سے ہجرت کر کے مکہ المکرمہ چلے جائیں، وہاں جا کر اللہ رب العزت کی عبادت کریں، حج عمرہ اور طواف کریں اور جہاد میں شریک رہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت حسین کے بھائی تھے، انہوں نے بھی ان کو یہی مشورہ دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشورے کو قبول فرمایا اور مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مکہ المکرمہ تشریف لے گئے اپنے خاندان سمیت، اور جب مکہ المکرمہ پہنچے تو آپ نے جا کر اسی شعب ابی طالب میں قیام فرمایا
جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معصور رکھا گیا تھا، وہ شعب ابی طالب جہاں پر پیارے آقا کو بھوکا رکھا گیا تھا، وہ شعب ابی طالب جہاں پر پیارے آقا پر روٹی دانا پانی سب کچھ بند کیا گیا تھا، اور پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل اور درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہوئے تھے، وہ شعب ابی طالب کہ جس میں بدترین محاصرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما خدیجۃ الکبریٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو رکھا گیا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ المکرمہ جا کر اسی شعب ابی طالب میں قیام فرمایا، اور آپ کا یہاں پر قیام تھا کہ کوفہ کے لوگوں کے خطوط آنا شروع ہوئے، لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں خط آنا شروع ہو گئے کہ حسین آپ نواسہ رسول ہیں، آپ خانوادہ نبوت میں سے ہیں، اور یزید خلیفہ بن چکا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے احکامات کا باغی ہے، اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑنے والا ہے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے والا ہے، روئے زمین پر ظلم کرنے والا ہے، رب کی خلافت کو ملوکیت اور بادشاہت میں تبدیل کرنے والا ہے، اس لیے آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئیں، لاکھوں لوگ آپ کے منتظر ہیں جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور یزید کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو خلیفۃ المسلمین بنانا چاہتے ہیں، آپ فوراً ہماری طرف آ جائیں، ہم آپ کے منتظر ہیں، اگر آپ نہیں آئیں گے روئے زمین پر ہونے والا ہر جرم اور روئے زمین پر ہونے والا ہر گناہ اور ظلم وہ آپ کے سر پر ہوگا۔ حضرت حسین کو یہ خطوط لکھے گئے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خطوط کو پڑھ کر حضرات صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ بتاؤ کیا مشورہ ہے، اس لیے کہ رب کے نام پر بلایا جا رہا ہے، رب کے دین کے نام پر بلایا جا رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو بلایا جا رہا ہے۔ نبوت کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ رب کے احکامات کے لیے اور رب کے نام پر بلایا جائے اور میں یہاں پر بیٹھا رہوں، میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی۔ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ یہ کوفہ کے لوگ بہت بے وفا ہیں، بہت زیادہ طوطا قسم اور سیاسی قسم کے لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، بعد میں ان کی شہادت کا انتقام لینے کا دعویٰ بھی انہوں نے کیا، پھر انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ کو شہید کیا، پھر علی کے نام پر یا علی کے نعرے بھی انہوں نے لگائے، پھر یہ وہی بدترین لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسن کو زہر دے کر مار ڈالا اور بعد میں آل بیت کے خارخواہ یہی لوگ بن گئے۔ آج یا حسین کے نعرے لگانے والے، حسین کو بلانے والے بھی یہی ہیں، لیکن یہ جب مشکل وقت آئے گا نہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، نہ آپ کے ساتھ قربانی دیں گے، نہ آپ کے ساتھ کسی مشکل وقت میں ساتھ دینے والے ہوں گے، اس لیے ان کی باتوں میں مت آئیں۔ لیکن خطوط کا تواتر تھا، لوگوں کے پیغامات کا تواتر تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت حسین کے رشتہ دار بھی تھے، آپ کے رفیق خاص بھی تھے، آپ کے معاون خاص بھی تھے، ان کو روانہ کیا کہ جاؤ جا کر کوفہ میں حالات دیکھو، کوفہ کے لوگوں سے جا کر ملو اور پھر مجھے حالات کی اطلاع کرو۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بہت مشکل گزار سفر، گرمی کا سفر، پیاس کی شدت۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دنوں کا سفر کر کے کوفہ پہنچے۔ جب کوفہ پہنچے تو دیکھا کوفہ کے لوگ حضرت حسین کے منتظر ہیں، جوک در جوک آ کر بیعت کرنے لگے۔ لاکھوں لوگوں نے آ کر حضرت حسین کے ہاتھ پر غائبانہ بیعت کی، اور مرد و زن اور نوجوان اور بوڑھے سب آ کر بیعت کر رہے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب ان حالات کو دیکھا، حضرت حسین کو ایک خط لکھا کہ یہاں پر حالات سازگار ہیں، لوگ واقعی خلافت کو چاہتے ہیں، لوگ واقعی اسلام اور دین کو چاہتے ہیں، آپ فوراً کوفہ کی طرف سفر کریں، یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں۔ جب حضرت حسین کو یہ خط ملا، حضرت حسین نے تیاری فرمائی کہ وہ کوفہ کی طرف سفر کریں، اپنے اہل بیت کو تیار فرمایا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا، صحابہ کرام نے پھر منع فرمایا کہ کوفہ کے لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، آپ ان کا اعتبار نہ کریں، آپ ان کا اعتماد نہ کریں اور اس سفر کو منسوخ فرمائیں۔ لیکن حضرت حسین نے فرمایا کہ رب کے نام پر بلایا جا رہا ہے، اگر آج نہیں جاؤں گا کل کے لوگ یہی کہیں گے کہ نواسہ رسول کو خلافت بچانے کے لیے
دین بچانے کے لیے بلایا گیا تھا، لیکن وہ اپنی جان بچا کر بیٹھ گیا تھا، اور میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی۔ قیامت تک کوئی بھی کسی فرعون کے سامنے کھڑا ہونے والا نہیں ہوگا، کوئی بھی دنیا کے اندر ظالم حکمرانوں کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہوگا، کوئی بھی کسی ظالم کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے حسین میدان میں نکلے گا، جا کر یزیدیت کا مقابلہ بھی کرے گا، جا کر ایمان والوں کا ساتھ بھی دے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان والوں کی دعاؤں کے ساتھ شعبان کے مہینے میں 14 شعبان مبارک سن 60 ہجری کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے 72 افراد کے ساتھ مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر کوفہ میں جب یزید کو یہ اطلاع ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ رسول وہ مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہیں، اور کوفہ میں حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے اور مسلم بن عقیل بیعت لے رہے ہیں، تو اس نے عبید اللہ بن زیاد جو کہ بصرہ کا گورنر تھا اس کو فوراً حکم دیا کہ فوراً کوفہ کی طرف جاؤ اور جا کر کوفہ کے حالات کو جا کر اپنے کنٹرول میں اور اپنی گرفت میں جا کر لو، کوفہ کے لوگوں کو جا کر سمجھاؤ اور ان کو جا کر سنبھالو کہ وہ بغاوت پر آمادہ نہ ہو۔ عبید اللہ بن زیاد کو لالچ دیا گیا کہ بصرہ کی گورنری کے ساتھ تمہیں کوفہ کا گورنر بھی بنا دیا جائے گا۔ یہ اقتدار کے نشے میں، اقتدار کی ہوس میں مدہوش انسان بصرہ میں اپنے بھائی عثمان کو اپنا نائب مقرر کر کے کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب کوفہ میں داخل ہونے لگا، لوگوں نے سمجھا کہ شاید حضرت حسین آ گئے ہیں، لوگوں نے بہت بڑا استقبال کیا، استقبال کر کے کوفہ کی جامع مسجد میں لے گئے۔ جب یہ شخص کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچا، اس نے مسجد کے منبر پر چڑھ کر اعلان کیا کہ لوگوں میں یزید کا بھیجا ہوا گورنر عبید اللہ بن زیاد ہوں، اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تم میں سے جو شخص بھی یزید کی حکومت کا فرما بردار اور اس کا مطیع رہے گا، اس شخص کے ساتھ انصاف کا معاملہ اور عطا کا معاملہ کیا جائے گا، اس کو جاگیریں، جائیدادیں، عہدے، منصب سب کچھ دیا جائے گا۔ لیکن جو شخص بھی یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کرے گا، حضرت حسین کا ساتھ دے گا، اس کے لیے میری تلوار ننگی ہے، اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، اس کے لیے زمین کو تنگ کر دیا جائے گا، زندگی جینا محال کر دی جائے گی، اس کو قید و بند میں ڈال کر ایسی ایسی اذیتیں دی جائیں گی کہ جس کا انسانیت تصور نہیں کر سکتی۔ اس شخص کا یہ اعلان تھا، اور اس شخص کا اعلان سنتے ہی وہ لاکھوں افراد کہ جو کل تک یا حسین کے نعرے لگانے والے، مرحبا یا حسین کہنے والے، سارے کے سارے منحرف ہو گئے اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اس لیے کہ ہر زمانے کی یزیدیت کا یہ مزاج ہے کہ آ کر زور دھمکی کے زور پر لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، اور لوگ کہ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا، جن کے دلوں کے اندر ایمان پختہ نہیں ہوتا، وہ ان دھمکیوں پر ڈرتے ہیں، ضرور ڈرتے ہیں۔ وہ کھوکھلے نعرے لگانے والے ایک ایک تقریر پر جب کوئی دنیا کا حکمران آ کر تقریر کرتا ہے کہ لوگوں سنو، فلاں جماعتیں بین کر دی گئی، فلاں جماعتوں پر پابندیاں لگا دی گئی، لوگ جہاد کے نعرے، لوگ قدم بڑھاؤ کے نعرے، سارے نعرے بھول کر دنیا داروں کے آگے سر جھکا لیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ کی یزیدیت کا مزاج رہا ہے۔ لوگوں کے رخ بدل جاتے ہیں، لوگوں کے قلم بدل جاتے ہیں، لوگوں کی وفاداریاں بدل جاتی ہیں، لوگوں کی زبانیں بدل جاتی ہیں۔ کوفہ کی جامع مسجد میں عبید اللہ بن زیاد کے ایک خطبے پر لوگوں کی وفاداریاں بدل گئی۔ وہ لوگ کہ جو یا حسین کے نعرے لگانے والے تھے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے اور ان کو قتل کرنے کے لیے دوڑنے لگے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکل کر روپوش ہو گئے اور جا کر عروہ بن ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ اس موقع پر جا کر تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عروہ بن ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جا کر پناہ گزین ہوئے۔ کوفہ کی سرزمین کے حالات بدل گئے، نعرے لگانے والے لوگ ختم ہو گئے، بیعت کرنے والے، وفاداریاں جتلانے والے سارے منحرف ہو گئے۔ حضرت
حضرت مسلم بن عقیل کی تلاش شروع ہو گئی، اور ادھر جب ان کو پتا چلا، آخر عبید اللہ بن زیاد کو پتا چلا کہ عروہ بن حانی کے گھر میں موجود ہے، عروہ بن حانی کو بلایا گیا، ان کو قید کر دیا گیا، اسی قید کے عالم میں ان کو شہید اور قتل کر دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب پتا چلا کہ ان کے میزبان کو قتل کر دیا گیا ہے، اپنے ساتھ جو 60 افراد موجود تھے جو کہ حامی تھے، ان کو لے کر جا کر عبید اللہ بن زیاد کے محل کا محاصرہ کیا، اور ان کے خون کا انتقام لینے کے لیے عبید اللہ بن زیاد پر حملہ آور ہوئے۔ عبید اللہ بن زیاد اس وقت اپنے محل میں چند ایک لوگوں کے ساتھ اکیلا تھا، وہ محل کی چھت پر آ کر کھڑا ہوا، اس نے مسلم بن عقیل کے ساتھ جو 60 افراد موجود تھے ان کو آ کر بڑی تقریر کی، اور ان سے کہا کہ میں گورنر ہوں، تم مجھ پر حملہ کرنے آئے ہو، میں تمہیں معافی دیتا ہوں کہ یہاں سے واپس چلے جاؤ، اگر تم واپس چلے جاؤ گے تمہیں انعام اور اکرام کیا جائے گا، اگر تم مجھ پر حملہ کرو گے تمہیں قتل کیا جائے گا، تمہیں قید کیا جائے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ جو 60 افراد موجود تھے وہ بھی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آج زمانے کے لوگ کہتے ہیں کہ اہل حق کو لوگ چھوڑ کر کیوں چلے جاتے ہیں، اہل حق کی تعداد کیوں ہوتی ہے، اہل حق کی تعداد کم کیوں ہوتی ہے۔ آج دنیا کے اندر چند ایک ووٹ لے کر دنیا کے خزانوں پر قبضے کرنے والے، اپنے ملکوں کو اٹھا اٹھا کر کافروں کے ہاتھوں میں بیچنے والے، کافروں کے آگے سر جھکا کر ان کو خط لکھ لکھ کر ان سے اقتدار کی بھیک مانگنے والے آج کہتے ہیں کہ دنیا میں مجاہد کم ہو گئے، یہ چند مٹھی بھر لوگ کیا کریں گے؟ جاؤ جا کر دیکھو، تمہیں بدر سے لے کر بالا کوٹ کی چوٹیوں تک تمہیں یہ مٹھی بھر افراد الحمدللہ دنیا کے اندر غیرت کے ساتھ جیتے ہوئے نظر آئیں گے، غیرت اور حمیت کے ساتھ اسلام کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تمہاری طرح کافروں کو خطوط نہیں لکھتے ہوں گے کہ حضرت ہمیں معاف کر دو، آؤ ہمارا ایٹم بم بھی اٹھا کر لے جاؤ، آؤ ہمارے فوجیوں کو بھی باندھ کر لے جاؤ، آؤ ہماری سرحدوں پر بھی قبضے کرو، صرف ہمیں اقتدار کی بھیک دے دو۔ تم جیسے یزید ہمیشہ نامراد اور ناکام ہوئے۔ حسینیت کل بھی تھی، حسینیت آج بھی ہے، حسینیت کل بھی غیرت کا نام تھا، حسینیت آج بھی غیرت اور حمیت کا نام ہے، الحمدللہ۔ حضرت مسلم بن عقیل کو وہ 60 افراد بھی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی گلیوں کے اندر تنہا پھر رہے ہیں، اکیلے پھر رہے ہیں، کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، دروازے بند کر دیے گئے، اس لیے کہ وقت کے حکمران نے کہہ دیا کہ پابندی لگ چکی ہے، بین ہو چکا ہے، دروازے بند ہو گئے۔ ایک دروازے پر جا کر دستک دی، ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، دروازہ کھولتی ہے، کہتی ہے کون ہو؟ کہا مسلم بن عقیل ہوں۔ کہنے لگی بیٹا تیرے تو قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں، تجھے تو قتل کرنے کے لیے ڈھونڈا جا رہا ہے، لیکن مسلمان ماں ہوں، تجھے واپس نہیں لوٹا سکتی، آجا میرے گھر میں آ کر بیٹھ جا، قربان جاؤ ان ماؤں پر، خدا کی قسم یہ مائیں ہر زمانے میں ہیں۔ جاؤ جا کر دیکھو کشمیر میں حکمران بچ چکے، فوجوں نے باڑ بندیاں کر دی، لیکن کشمیر کی ماں آج بھی موجود، جس کا دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ جاؤ فلسطین میں جا کر دیکھو، فلسطین کی بوڑھی ماں اپنے کندھے پر ایک بیٹے کا جنازہ رکھ کر دوسرے ہاتھ میں پھر بھی پتھر اٹھائے ہوئے نظر آئے گی کہ اسرائیلیوں کبھی تمہیں بیت المقدس پر قبضہ نہیں کرنے دوں گی۔ یہ امت مسلمہ کی ماں ہے جو اپنے بیٹے قربان کر کے ایمان والوں کے لیے اپنے دروازے کھولتی ہے۔ عثمان مسلم بن عقیل کے لیے دروازہ کھول دیا، بیٹا آ جاؤ یہاں آ کر رہو، تمہیں روٹی بھی دی جائے گی، تمہاری حفاظت بھی کی جائے گی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں رہنے لگے۔ عبید اللہ بن زیاد تلاش کرتا پھر رہا تھا، آخر اس گھر کا بھی پتہ چل گیا۔ محمد بن اسد کی نگرانی میں اس کی سپہ سالاری میں 400 افراد بھیجے گئے، جا کر گھر کا محاصرہ کیا گیا، گھر کے اوپر جا کر آگ برسائی گئی، گھر کو جا کر جلا دیا گیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے ہوئے باہر نکلے، زخمی حالت میں گر گئے، ان سے کہا گیا کہ تمہیں امان دی جائے گی، تمہاری جان دخل دی جائے گی۔ ان کو گرفتار کر دیا گیا، عبید اللہ بن زیاد کے سامنے جا کر پیش کیا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے مارنا شروع کیا، ہاتھ کاٹ ڈالا، ہونٹ کاٹ ڈالے، جسم کے اوپر زخم ڈالنے شروع کیے کہ حسین کے خلاف نعرے لگاؤ، اہل بیت کے خلاف نارے لگاؤ۔ عبید اللہ بن زیاد کی زبان بھی کاٹ دی گئی،
آخر جب بالکل شہید ہونے لگے تو حضرت مسلم بن عقیل کو بہت زیادہ زخمی کیا گیا. جب شہید ہونے لگے پوچھا گیا کہ بتاؤ آخری کوئی خواہش ہے؟ کہنے لگے ہاں آخری خواہش ہے کہ وضو کرنے دیا جائے, 2 رکعت نماز پڑھنے دی جائے, اس لیے کہ حسین کا یار ہوں, حسین کو تلاوت سے بہت محبت, حسین کو قرآن سے بہت محبت, حسین کو نماز سے بہت محبت ہے, حسین کا یار ہوں, نماز پڑھ کے رب کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہوں. اجازت دی گئی, 2 رکعت نماز ادا کی. مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا. ادھر حضرت حسین کا قافلہ روانہ تھا. راستے میں اطلاع ملی کہ کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے, وہ بھی قتل کر دیے گئے ہیں, اس لیے آپ واپس ہو جائیں. لیکن حضرت حسین نے فرمایا کہ جب قدم بڑھا چکے ہیں, جب نکل چکے ہیں, اب واپس نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ واپس ہو گئے قیامت تک لوگ یہی کہیں گے کہ نواسہ رسول ڈر کر واپس ہو گیا. نواسہ رسول نے جس طرف قدم رکھا تھا وہ یزیدیت سے مرعوب ہو کر یا مغلوب ہو کر واپس چلا گیا, اس لیے واپس نہیں ہو سکتا. اور فرمانے لگے میں نے خواب میں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے, اپنے نانا محترم کو دیکھا ہے, انہوں نے مجھے حکم فرمایا ہے, خدا کی قسم میں اپنی جان دے دوں گا لیکن ان کے حکم کی تعمیل کروں گا, ضرور کوفہ کی طرف جاؤں گا. لوگ منحرف ہونا شروع ہو گئے, لوگ واپس جانا شروع ہو گئے. صرف اہل بیت خاندان کے 72 افراد ساتھ رہ گئے. حضرت حسین کا قافلہ روانہ ہے. محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 72 افراد ان کے خاندان کے موجود ہیں, وہ جا رہے ہیں. کوفہ کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے گئے. عبید اللہ بن زیاد کو حکم کیا گیا یزید کی طرف سے کہ فوراً ان کے قافلے کو روکا جائے. یزید نے فوراً حر نامی شخص کو بھیجا کہ جاؤ جا کر حضرت حسین کے قافلے کو روکو. حضرت حسین کا قافلہ جب جا رہا تھا حر اپنی فوج کے ساتھ پہنچا, آ کر حضرت حسین سے بات کی کہ آپ کس لیے کوفہ کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے کوفہ والوں نے بلایا ہے. اپنے اس کے سامنے کوفہ والوں کے خطوط پھینکے, خطوطوں کی کئی بوریاں کئی تھیلے تھے, وہ اس کے سامنے لے جا کر پھینک دیے کہ دیکھو مجھے کوفہ کے لوگوں نے بلایا ہے, اور اس لیے بلایا ہے تاکہ میں مسلمانوں کے حقوق کا اور اسلام کا تحفظ کر سکوں. میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا, مجھے بلایا گیا ہے اس لیے جا رہا ہوں. حر نے کہا کہ کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں, کوفہ کے لوگ آپ کی وفاداری چھوڑ چکے ہیں, اس لیے آپ واپس چلے جائیں. حضرت حسین نے فرمایا کہ میں واپس اس طرح نہیں جاؤں گا, میرا پیغام یزید تک پہنچایا جائے, وہ مجھ سے مذاکرات کرے, میں اس سے چند باتیں منوانا چاہتا ہوں مسلمانوں کی خاطر, اسلام کی خاطر, تب میں واپس چلا جاؤں گا. حر نے وہ پیغام عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا, لیکن عبید اللہ بن زیاد حضرت حسین کو قتل کرنا چاہتا تھا. اس نے وہ پیغام یزید تک نہیں پہنچایا بلکہ اپنی فوج کا ایک اور حصہ حضرت حسین کو قتل کرنے اور خانوادہ نبوت کو روکنے کے لیے بھیجا. حر نے جب اس منظر کو دیکھا تو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گیا, آپ کے قافلے میں شریک ہو گیا. اور عبید اللہ بن اسد نامی شخص وہ آیا, اپنا قافلہ لے کر آیا. اس نے آ کر حضرت حسین کا محاصرہ کیا. حضرت حسین نے اس سے بھی وہی باتیں کی, وہ بھی آپ کی باتوں سے متاثر ہوا اور آپ کی باتوں کو تسلیم کیا. اس نے بھی عبید اللہ بن زیاد کی طرف پیغام بھیجا کہ حضرت حسین کی بات سنی جائے اور ان کے پیغامات یزید تک پہنچائے جائے تاکہ کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ جنگ و جدال نہ ہو اور مسلمانوں کی تلواریں ایک دوسرے کے خلاف نہ نکلے. لیکن عبید اللہ بن زیاد نے اس پیغام کو بھی مسترد کر دیا اور شمر نامی شخص کو اس نے روانہ کیا اور اس سے جا کر کہا کہ واضح طور پر اعلان کر دو کہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑے گا اس کو فوج میں شامل رکھا جائے گا, جو شخص بھی حسین کے خلاف نہیں نکلے گا اس کو باغی شمار کیا جائے گا اور اس کو قید کر دیا جائے گا, اس کو عہدہ اور منصب سے درکنار, اس کو عہدہ اور منصب سے فارغ کر کے قید میں ڈال دیا جائے گا. شمر نے جا کر جب یہ پیغام دیا تو کئی لوگ حضرت حسین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے خلاف اپنے عہدے کے لالچ میں, اپنی تنخواہ کے لالچ میں, اپنے منصب کے لالچ میں, جیسا کہ آج تک ایمان والوں پر جا کر آگ برسائی جاتی ہے, بمباریاں کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ہماری ڈیوٹی ہے مسجدوں میں بیٹھ کر مسجدوں کے خلاف رپورٹنگ کی جاتی ہے,
مساجد کی تعمیر پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، سب کچھ کیا جاتا ہے اپنی ڈیوٹی اور نوکری بچانے کے لیے. یہ ہمیشہ سے مزاج چلا آ رہا ہے. اس وقت بھی ڈیوٹیاں بچائی گئی، نوکریاں بچائی گئی، وردیاں بچائی گئی، اور حضرت حسین کے خلاف کھڑے ہو گئے. اعلان جنگ کر دیا گیا. 7 محرم الحرام حضرت حسین پر پانی بند کر دیا گیا. میدان کربلا میں پانی بند، میدان کربلا میں کھانا پینا بند. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو پیاسا تڑپایا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فرات کے کنارے پر بندشیں لگا دی گئی. حضرت حسین پیاسے تڑپ رہے ہیں، حضرت حسین کے بچے پیاسے تڑپ رہے ہیں. کربلا کی گرمی میں پیارے آقا کا وہ خاندان کہ جس کو پیارے آقا پیاس کی حالت میں دیکھ کر اپنی زبان چسوایا کرتے تھے، آج ایمان والوں نے پانی بند کر دیا، ایمان والوں نے کھانا پینا بند کر دیا. حضرت حسین نے کئی مرتبہ پیغامات بھیجے کہ ظالموں اپنی تلواریں لے کر مت نکلو، پیارے آقا کے خاندان کو قتل کرنے کے لیے مت نکلو. ہر بار نکل کر آئے، آ کر لوگوں سے کہا ظالموں دیکھو سامنے فرات ہے جس پر سے کتے اور سور آ کر پانی پیتے ہیں، تم ان کو منع نہیں کرتے، لیکن آج نبی کے خاندان کو تم پانی نہیں پینے دیتے. ان کے بچوں کو دیکھو وہ تڑپ رہے ہیں، لیکن بچانی تو نوکریاں تھی، بچانی تو وردیاں تھی، بچانی تو ڈیوٹیاں تھی. ہاں بچ گئی ڈیوٹیاں، ضرور بچی، نوکریاں بھی بچ گئی، لیکن پیارے آقا کا خاندان تو اجڑ گیا. پیارے آقا کے خاندان کو تو ذبح کیا گیا، پانی بند کر دیا گیا. پیارے آقا کا خاندان تڑپ رہا ہے. جنگ کا اعلان کر دیا گیا. 9 محرم الحرام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا تمہارے خلاف جنگ کی جائے گی، تمہیں قتل کیا جائے گا. حسین میدان میں نکلے، کہنے لگے 1 رات کی مہلت دو. کہا گیا 1 رات کی مہلت ہے. لوگوں نے کہا سیدنا حسین 1 رات کی مہلت کیوں نہیں؟ کہا ساری رات تلاوت کرنا چاہتا ہوں، ساری رات رب کو منانا چاہتا ہوں، صبح روزہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ رب کے حضور روزے کی حالت میں پیش ہو جاؤں. ساری رات سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں تلاوت کرتے رہے. اپنے خاندان کے افراد کو کہا کہ تم واپس جانا چاہو تو چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تمہیں واپس چھوڑ دیا جائے گا، تم واپس چلے جاؤ. لیکن وہ خاندان نبوت کے باوفا لوگ تھے. انہوں نے کہا حسین تجھے دیکھے بغیر آنکھیں کیسے رہیں گی، تیرے بغیر زندگی کیسی رہے گی، ہم کس طرح جئیں گے، ہم تجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے. سارے کے سارے پیارے آقا کے خاندان، ہاں دیکھو کوئی علی کی بیٹی، کوئی علی کا نواسا، کوئی فاطمہ کی بیٹی، کوئی فاطمہ کا نواسا، کوئی علی کا پوتا، کوئی علی کا نواسا، سارے پیارے آقا کے خاندان والے ہیں، بھوک اور پیاس کے عالم میں تڑپ رہے ہیں. 10 محرم الحرام کو اعلان جنگ کر دیا گیا. آخر میں پھر آخری اتمام حجت کے لیے سیدنا حسین قرآن لے کر میدان کے اندر آئے. آ کر قرآن کے واسطے دیے. لوگوں دیکھو یہ قرآن ہے، اس قرآن کے تمہیں واسطے دیتا ہوں. ظالموں وہ حسین ہوں جس کے والد کے چچا سیدنا حمزہ تھے، وہ حسین ہوں جس کا چچا جعفر طیار تھا، وہ حسین ہوں جس کو پیارے آقا اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، وہ حسین ہوں جو پیارے آقا کے قدموں میں کھیلا کرتا تھا، وہ حسین ہوں جس کے پیارے آقا اپنی زبان چسوایا کرتے تھے. آج تمہیں یاد نہیں ہے اگر حضرت صالح علیہ السلام کی کوئی اونٹنی کا بچہ بھی موجود ہوتا، لوگ اس کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے. میں تو تمہارے نبی کا نواسا ہوں، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، میں تمہارے ہاتھوں پر اپنا خون نہیں لکھنا چاہتا، اس لیے تمہیں کہتا ہوں واپس ہو جاؤ. لیکن ظالم لوگ تھے، کسی پر کسی بات نے اثر نہیں کیا. میدان جنگ کے اندر جنگ شروع ہو گئی. خانوادہ نبوت کے لوگ قتل کرنا شروع ہوئے. حضرت علی اکبر میدان کے اندر نکلے، ایک بازو کٹا، دوسرا بازو کٹا، زمین پر گرے خون کے اندر لت پت، زمین پر علی اصغر کا لاشا تڑپ رہا ہے. پھوپھی نے دیکھا، حضرت زینب نے دیکھا، چیخے مار کر بے ہوش ہو گئی. حضرت حسین نے آ کر کہا بہن صبر کر، میرے نبی کی پیاری نواسی روتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، صبر کرتی ہوئی اچھی لگتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، رب نے دیا تھا رب نے لے لیا، صبر کرو، ان ظالموں کو رو کر مت دکھاؤ. میدان کے اندر تیروں کی بوچھاڑ کے اندر پیارے آقا کا خاندان کٹنے لگا. کربلا کے اندر ہر طرف لاشیں ہیں، پیارے آقا کی خاندان کی لاشیں ہیں. بچے پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں. علی اصغر چھوٹے سے بچے ہیں، پیاس کے عالم میں رو رہے ہیں. سیدنا حسین نے دیکھا، برداشت نہیں ہوا، بچہ پیاس میں تڑپ رہا ہے. اٹھا کر سینے سے چمٹا کر
پانی کی طرف لے جانے لگے تاکہ جا کر پانی پلائیں. ظالموں نے تیر مارنا شروع کیے. علی اصغر حسین کے سینے کے ساتھ چمٹا ہوا ہے. حسین کے کمر پر، حسین کے سینے پر تیر لگ رہے ہیں. علی اصغر کو بھی تیر لگ رہے ہیں. لڑکتے ہوئے گھسٹتے ہوئے پانی تک پہنچے. جا کر دیکھا تو علی اصغر بھی گود میں جان دے چکا ہے، وہ بھی شہید ہو چکا ہے، جسم میں تیر لگ چکے ہیں. پیاسا علی اکبر کی رب کو پیارا ہو گیا. حضرت حسین نے چلو بھر کے پانی پینے کی کوشش کی. دور سے تیر مار کر ہونٹ زخمی کر دیے گئے، ہونٹ کٹ گئے، پانی نہیں پی سکے. وہ حسین کہ جس کو پیارے آقا نے روتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا فاطمہ اس حسین کو نہ رونے دیا کرو، میرا دل تڑپ جاتا ہے، میرا دل کھانپ جاتا ہے. اس حسین کو تڑپایا گیا. تیر لگنے لگے، پیاسے میدان میں کھڑے ہو گئے، ہاتھ کاٹ دیا گیا، جسم پر تیر برسائے گئے، زمین پر گرے. ایک ظالم سینے پر آ کر بیٹھا، سر کاٹ کر تن سے جدا کر کے نیزے پر اچھال دیا کہ آج خانوادہ نبوت کے نواز رسول حسین کو قتل کر دیا گیا ہے. ہاں یہ ظالم وہی حسین کو قتل کرنے والے تھے جو آج حسین کا ماتم کرنے والے یہی ظالم تھے. تاریخ نہ ان کو بھلا سکتی ہے، نہ کبھی تاریخ ان کو بھولی ہے. حکمرانوں لکھو اگر یہ فرقہ واریت کی بات ہے، منبر رسول پر کہہ کر کہتا ہوں کہ یہ قاتل حسین تھے، یہ علی کے قاتل بھی تھے، یہ حسین کے قاتل بھی تھے جنہوں نے پیاسا حسین کو مارا. حسین کو قتل کر دیا گیا. زمین کانپ گئی. خدا کی قسم دھرتی پر زلزلے آئے، ہوائیں بے ساختہ ہو کر سرخ آندیاں چلی. سورج کو بھی گرہن لگا، چاند کو بھی گرہن لگا. حضرت ام سلمہ رو رہی تھی. حضرت سلمہ نے پوچھا اماں کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی پیارے آقا کو خاندان خواب میں دیکھا ہے، پیارے آقا تشریف لائے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک میں آپ کے سر مبارک کے اندر مٹی ڈلی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی ہیں. میں نے پوچھا مالک یا رسول اللہ، پیارے آقا آپ کو کیا ہو گیا، آپ کس بات پر روتے ہیں؟ پیارے آقا نے فرمایا شہید والا قتل حسین. او ام سلمہ اپنے نواسے حسین کو قتل ہوتا ہوا دیکھ کر آ رہا ہوں. حسین قتل ہو گیا. پیارے آقا کا خانوادہ، پیارے آقا کے آل بیت کو قتل کر دیا گیا، لیکن حسینیت آج تک قتل ہونے کے باوجود حق پر آج بھی ڈٹی ہوئی ہے. یزیدیت پر کل بھی خدا کی لعنت، آج بھی خدا کی لعنت. یزیدیت کل بھی مردہ باد، یزیدیت قیامت تک مردہ باد. ہاں حسینیت کو دیکھو، عراق سے لے کر بالا کوٹ سے لے کر کشمیر کے کوہساروں تک حسینیت آج بھی تکبیر کے نعروں کے ساتھ میدان میں موجود ہے، قیامت تک موجود ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب و بلا کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.